قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، انہوں نے کہا کہ جو تمہارا کھانا جیل میں آتا ہے نا تمہارے لیے، جو تمہیں کھلایا جاتا ہے، وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا الا مگر یہ کہ نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، وہ تم دونوں کے پاس آ کے کھانا پیش کیا جائے اس سے پہلے پہلے میں تمہیں تم دونوں کے خوابوں کی جو تعبیر ہے وہ بتا دوں گا۔ بات سٹارٹ انہوں نے کتنے زبردست انداز میں کی ہے کہ کہیں اگر وہ ڈائریکٹ دعوت توحید شروع کرتے تو وہ نوجوان سوچتے کہ اب پتہ نہیں یہ تقریر کب ختم ہوگی، جو بات ہم نے پوچھی ہے اس کا جواب کب ملے گا، تو پہلی تسلی کروا دی۔ جس طرح ہم بھی لوگوں کو پورا شیڈیول بتاتے ہیں کہ بھائی اس ٹائم آپ انٹرسٹ ٹائم ہے، اس ٹائم ہمارا یہ سیشن سٹارٹ ہوگا، پھر ظاہر لوگوں نے واپس بھی جانا ہوتا ہے، ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس وقت جا کے تصویروں کا وقفہ اور یہ اپروکسیمیٹلی اس وقت آپ فارغ ہو جائیں گے۔ پھر لوگوں کو صبر آ جاتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ مطلب کیونکہ لوگ تو اجتماعات کے عادی ہیں، وہ 2-2 3-3 دن بھی وہاں رہتے ہیں، رائے ونڈ میں، ملتان میں، تو اس طرح بتانے سے اگلے کو صبر آ جاتا ہے، وہ پلان کر لیتا ہے کہ اچھا اتنے بجے ہوگا، پھر یوں فارغ ہو جاؤں گا میں، چلیں اس کو مینج کر لوں گا۔ تو اس کے بعد وہ پرسکون ہو کے یہاں پہ بیٹھتے ہیں کہ یار جو بھی ہوا، جتنے بجے بھی وہ آیا، لیکن کم از کم اتنے بجے ہم چھوٹ جائیں گے۔ یہاں پہ بھی یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا کہ بھائی میں یہ تعبیر تمہیں ضرور بتاؤں گا، اور جس کھانے کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، اس کے آنے سے پہلے پہلے بتا دوں گا، لہذا اب میری بات آپ نے ذرا غور سے سننی ہے۔ یہ اصل میں وہ کہنا چاہ رہے تھے۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے، میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، یہ وہ علم ہے، یعنی خوابوں کی تعبیر کا۔ اچھا یہ لفظ اردو میں ہم لکھتے ہیں نا خواب، خا واو الف اور با، خواب لکھا جاتا ہے، لیکن یہ پڑھنے میں خواب ہوتا ہے، یعنی واو سائلنٹ ہے۔ یہ پڑھا کیسے جائے گا؟ خا الف اور با، خواب، لیکن لکھنے میں خواب ہوتا ہے، پڑھنے میں خواب۔ تو یہ اس علم میں سے جو اللہ تعالیٰ نے، میرے رب نے مجھے سکھایا۔ اب وہ دعوت توحید شروع ہو رہی ہے جی۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، بے شک دیکھو میں نے تو چھوڑ دیا ہے اس قوم کا دین کہ جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے کوئی معاذ اللہ وہ شرک کر رہے تھے، مراد یہ کہ میں اعلان برات کرتا ہوں اپنی قوم کے دین سے جو کہ برائی کے اندر انوالو ہے، شرک کی۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور آخرت کے معاملے میں بھی وہ کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اچھا اس سے یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے اس قوم سے مراد وہی مصر کی قوم ہی لی ہے، کیونکہ ظاہر ہے پریکٹیکلی تو اپنی پریویس ہسٹری تو وہ ان کو نہیں بتا رہے تھے کہ میں شام سے چلا، وہاں تو اہل توحید تھے، بنی اسرائیل تھے، لیکن یہاں پہ شرک تھا مصر کی سرزمین کے اندر۔ تو انہوں نے پریزنٹ اس طرح کیا کہ میں نے تو ایسی قوم کو چھوڑ دیا ہے کہ جو اللہ سے شرک کرتی ہے، آخرت کا انکار کرتی ہے۔